ہم لکھ چکے ہیں کہ علم دین یا محض علم جو علوم دین کی کنجی ہے دوسرے نبیوں نے انسانوں کے ذریعے سے بھی حاصل کیے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ زیر تربیت فرعون مصر میں مکتب میں بیٹھے اور علوم مروجہ پڑھے، اور ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توریت کو بتمام کمال ایک یہودی استاد سے پڑھا تھا، لیکن یہ خالص مادویت کہ کسی انسان سے ایک حرف بھی نہ پڑھا اور آخر خدا نے ہی اقرا کہا، یہ بجوز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کو نصیب نہ ہوئی۔ اسی لیے آپ کتب سابقہ اور قرآن میں نبی امی کہلائے من ہو۔ اس لیے اس لحاظ سے خدا کے نزدیک اس مجدد کا نام احمد اور محمد ہوگا، اور یہ بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ جو جسمانی اور فانی یعنی دنیاوی برکتیں ہیں جو ہمیشہ نہیں رہ سکتی اور محدود اور قابل زوال ہیں، جن سے مراد یہ ہے کہ دوستوں اور غریبوں اور مسکینوں اور رجوع کرنے والوں کی نسبت ان کی صحت اور عافیت یا کامیابی اور امن یا فقر و فاقہ سے مخلصی اور سلامتی کے بارے میں برکات عطا کرنا، اور ظالم درندوں کی نسبت ان کی ہلاکت اور تباہی کے بارے میں جو در حقیقت غریبوں اور نیکوں کی نسبت وہ بھی برکات ہیں، غیر الہی کی بشارت دینا، جیسا کہ حضرت مسیح نے یہودیوں کی تباہی کی نسبت بشارت دی تھی۔ ان برکات کے عطا کرنے کے لحاظ سے اور نیز ان دنیاوی برکات کے لحاظ سے بھی کہ اس زمانے میں انسانوں کی زندگی میں بہت سے وسائل آرام پیدا ہو جائیں گے، وہ عیسیٰ بن مریم کہلائے گا، کیونکہ جو برکات اعلیٰ درجے کی اور بکثرت حضرت مسیح کو دی گئی تھیں وہ یہی ہیں۔ اس لیے آخری امام کے لیے ان برکات کا سرچشمہ حضرت مسیح ٹھہرائے گئے، اور چونکہ حقیقت عیسوی یہی ہے اس لیے اس حقیقت کے پانے والے کا نام عیسیٰ بن مریم قرار پایا، جیسا کہ مہدویت کے لحاظ سے جو حقیقت محمدیہ تھی اس کا نام مہدی رکھا گیا۔ یہی حکمت ہے کہ جہاں براہین احمدیہ میں اسرار اور معارف کے نام کا ساجد کی نسبت ذکر فرمایا گیا ہے، وہاں احمد کے نام سے یاد کیا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا یا احمد و فاضت الرحمت والا شفتیک، اور جہاں دنیا کی برکات کا ذکر کیا گیا ہے وہاں عیسیٰ کے نام سے پکارا گیا ہے، جیسا کہ میرے الہام میں براہین احمدیہ میں فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ ایسا ہی وہ الہام ہے جو فرمایا کہ میں تجھے برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ یہ وہ سر ہے جو مہدی اور عیسیٰ کے نام کی نسبت مجھ کو الہام الہی سے کھلا، اور وہ پیر کا دن اور 13ویں صفر 1316 ہجری تھا، اور جولائی 1898 کی چوتھی تاریخ تھی جب کہ یہ الہام ہوا، اور اسی کے مطابق میں نے وہ قول پایا جو آثار میں لکھا ہے، اور حجج الکرامہ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ مہدی موعود کا بدن 2 حصوں میں منقسم ہوگا، نصف حصہ عربی ہوگا اور نصف حصہ اسرائیلی۔ یہ اسی امر مشترک کی طرف اشارہ تھا، اور اس میں مقصد یہی تھا کہ وہ شخص کچھ تو عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کا وارث ہوگا اور کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا۔ فتدبر۔ اور جس طرح بعض صفات کے لحاظ سے امام موعود کا نام احمد اور محمد رکھا گیا، اسی طرح بعض دوسری صفات کے لحاظ سے عیسیٰ اور مسیح ابن مریم رکھا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ احمد کے نام سے کوئی شخص یہ نہیں سمجھ سکتا کہ حقیقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آ جائیں گے۔ اسی طرح عیسیٰ کے نام سے یہ سمجھنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آ جائیں گے، یہ غلطی ہے کہ اس پیشگوئی کی سر اور مغز کے نہ سمجھنے سے پیدا ہوئی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ دونوں ناموں میں بروزی ظہور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، چنانچہ شخص موعود کا احمد نام رکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرما دیا ہے کہ اس کی صفات میری صفات سے اور اس کی صورت میری صورت سے مشابہ ہوگی۔ یہی تقریر تھی جو بروزی ظہور کی طرف اشارہ تھا، یعنی وہ بلحاظ صفات احمدیہ احمد کہلائے گا۔ اسی طرح شخص موعود کا نام عیسیٰ رکھ کر اور پھر اس کی نسبت امامکم منکم اور امکم منکم کہہ کر، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں آیا ہے، صاف ہدایت کر دی کہ عیسیٰ سے حقیقی طور پر عیسیٰ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ شخص امت میں سے ہوگا۔ حدیث کے الفاظ میں یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ نبی ہوگا اور پھر امتی بن جائے گا۔ اگر یہی مفہوم حدیث میں مراد ہوتا تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ امامکم الذی سیصیر منکم ومن امتی بعد نبوتہ، یعنی تمہارا امام جو نبوت کے بعد پھر تم میں سے اور میری امت میں سے ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے بخاری کی حدیثوں میں
جو دوسری حدیثوں کی نسبت بہت زیادہ صحیح اور نہایت تحقیق سے لکھی گئی ہیں، آنے والے مسیح موعود کے حلیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ کے حلیے میں فرق ڈال دیا گیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کا حلیہ کوئی اور لکھا ہے جس میں ان کو سفید رنگ بتلایا ہے، اور آنے والے مسیح کو گندم گوں اور میرے حلیے کے مطابق قرار دیا ہے۔ اب اس سے زیادہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا تفصیل فرماتے؟ آپ نے آنے والے اور گزشتہ مسیح کے دو حلیے ٹھہرا دیے تا لوگ ٹھوکر نہ کھائیں۔ ایسا ہی آپ نے لا نبی آبادی کہہ کر کسی نئے نبی یا دوبارہ آنے والے نبی کا قطعاً دروازہ بند کر دیا۔ پھر آپ نے کما قال العبد الصالح فرما کر صاف کہہ دیا کہ عیسیٰ بن مریم فوت ہو گیا۔ پھر آپ نے الآیات و بعد المئتین کہہ کر مہدی موعود کی پیدائش کو 13ویں صدی قرار دیا۔ پھر آپ نے مسیح موعود کو صدی کے سر پر آنے والا کہا، اور پھر آپ نے لا مہدی الا عیسیٰ کہہ کر عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخص ٹھہرا دیا۔ پھر آپ نے امامکم منکم اور امکم منکم کہہ کر صاف جتلا دیا کہ آنے والے عیسیٰ بن مریم سے صرف ایک امتی مراد ہے۔ ایسا ہی آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 120 برس عمر بیان فرما کر ان کی موت کی حقیقت کھول دی۔ پھر آپ نے آنے والے مسیح کا وقت یاجوج ماجوج کے ظہور کا زمانہ ٹھہرایا، اور یاجوج ماجوج یورپین عیسائی ہیں، کیونکہ یہ نام عجیب کے لفظ سے نکالا گیا ہے جو شعلہ آگ کو کہتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ لوگ آگ سے بہت کام لیں گے، اور ان کی لڑائیاں آتشی ہتھیاروں سے ہوں گی، اور ان کے جہاز اور ان کی ہزاروں کلیں آگ کے ذریعے سے چلیں گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات میں عیسیٰ بن مریم کو مردوں میں پایا، یعنی حضرت یحییٰ کے پاس دوسرے آسمان پر دیکھا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسیح موعود عیسائی مذہب کے زور کے وقت آئے گا اور صلیبی زور کو توڑے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان دنوں میں اونٹ بیکار ہو جائیں گے، اور یہ ریل کی طرف اشارہ تھا جیسا کہ قرآن شریف میں بھی ہے۔ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، آپ کے جلیل الشان اہل بیت سے یہ بھی روایت ہے کہ اس وقت رمضان میں خسوف و کسوف ہوگا، اور یہ بھی روایت ہے کہ ان دنوں میں طاعون بھی پھوٹے گی، اور یہ بھی روایت ہے کہ سورج میں بھی ایک نشان ظاہر ہوگا، یعنی ایک ہولناک گرہن لگے گا، اور یہ بھی روایت ہے کہ حج روکا جائے گا، اور یہ بھی روایت ہے کہ ان دنوں میں ایک آگ نکلے گی اور مدت تک اس کی سرخی رہے گی، اور یہ جاوا کی آگ تھی، جیسا کہ حجج الکرامہ میں بھی اس بات کو مان لیا ہے کہ یہ پیش گوئی پوری ہو گئی۔